بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے کامیاب کر دے، جسے چاہے ناکام کر دے، جسے چاہے ایماندار بنا دے، جسے چاہے بے ایمان۔ آج اسی کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے کہ ایک بے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کا موقع دیا۔ سعید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے۔ ان کے اہلیہ بھی سادات میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اولاد دی اور بیٹیاں دی۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے۔ وہ حضرات اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی اس بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئی۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ اس تلاش میں اس کا گزر دو مجمعوں کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع میں ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو شہر کا حاکم تھا۔ دوسرا مجمع اس شہر کے بڑے مجوسی کے آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس مسلمان حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنی قسم پرسی کا پورا حال بیان کیا۔ کہا کہ مجھے آج کی رات کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا پہلے میرے پاس اس بات کی گواہ لا کہ تو واقعی سید زادی ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی جس سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ اس سید زادی نے پھر اس مجوسی شخص کا رخ کیا اور اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا پورا ماجرا بھی سنا دیا۔ اس مجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد میں بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کے ساتھ بیٹیوں سمیت لے کر اس کو گھر آ گئی۔ اس مجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑے سے بھی ان کو نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے ایک سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل مسلم موحد، ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند البینۃ بانک مسلم موحد، پہلے اس بات کا میرے پاس گواہ لیا کہ تو مسلمان شخص ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لما قصدتک العربیۃ قلت لها اقیمی عند البینۃ فقضا انت اقیم عند البینۃ۔ جب وہ سید زادی تیرے پاس آئی تھی تو نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پر کوئی گواہ لے آ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کو جاگ آ گئی اور اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی کو خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانے شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہے ان کو میں اپنے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا 1000 سونے کے اشرفیاں مجھ سے لے لو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا انہوں نے تو مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا بھی دیا اور ٹھکانہ بھی دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنے میں اپنے لیے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ محل جو تم دیکھ کر آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے، اور اللہ کی قسم میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کر لیا۔ اور سنو جیسا خواب میں تم نے دیکھا ہے ویسے ہی خواب میں نے بھی رات کو دیکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا علویۃ و بناتها عندک، وہ سید زادی اور اس کی صاحب زادیاں آپ کے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصر لک ولاہل دارک وانت اہل دارک من اہل الجنۃ خلق اللہ مؤمن فی الازل، یہ محل تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔ تو میرے پیارے بزرگوں دوستو، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ عزت دینے پہ آئے تو مجوسی کو عزت دے دی کہ اس کو ایمان سے بھی نوازا اور اس کو جنت والا بھی بنا دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کے محل کی بشارت بھی دے دی۔ تو یہ بشارتیں میرے بھائیوں سب کے لیے ہیں، لیکن آج ویسے عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اور ان کے سکھلائے ہوئے دین کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سینکڑوں محل ہمارے لیے بنا رکھے ہیں، بس آج ہمیں طلب دکھانی ہے۔ اللہ پاک ہم کو طالب صادق بنا دے اور جنت کی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں بنا دے۔